بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار مبارک کے مختصر خلاصہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، رانا قیصر شہزاد۔ اس پارہ میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ ہود مکمل، اس کے ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں۔ نمبر 2 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ نمبر 1 سورہ ہود میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی عظمت۔ نمبر 2 توحید اور دلائل توحید۔ نمبر 3 رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات۔ نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت۔ قرآن اپنی آیات، معنی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضرورت کا بخوبی علم ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا، تو اسلام اس کو رد کرتا ہے۔ اسلام تو اسی وقت آیا تھا جب پہلا انسان دنیا میں قدم رکھا تھا، اور ہزاروں انبیاء اور رسول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی بابت جواب ہے، ان کو چیلنج دیا گیا کہ ایسا کلام تم بھی بنا سکتے ہو تو بنا لاؤ۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس معبودوں کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ حوالہ سورہ ہود۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ سورہ ہود آیات نمبر 14۔ نمبر 2 توحید اور دلائل توحید۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3 رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی جب بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد سرسر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ نمبر 5 حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کی بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے
ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ کے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ نمبر 6، حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات ماننی بچ کے نافرمان عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نمبر 4، قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک بدبخت لوگ، نمبر 2 نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا، جب تک اللہ چاہیں گے حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ دوسرا حصہ سورہ یوسف میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بالتفصیل ہے۔ تمہید۔ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار ثور میں، وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کا موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا لَتَثْرِیبُ عَلَیکُمُ الْیَوْمَ، آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت و صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کے بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے
خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ بصائر و عبر از قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 1، مصیبت کے بعد راحت۔ نمبر 2، حسد خوفناک بیماری ہے۔ نمبر 3، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ نمبر 4، پاک دامنی تمام بلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 5، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، معیشت اور مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 8، داعی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 9، موضوع تہمت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، جو حق پر تھا اس کے لیے اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود، حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے گواہی دی۔ خود بھی پڑھیں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا اجمعین۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر کچھ غلطی خطائی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے۔ پلیز اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔